تو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈز ایک ڈیڈ کے ملیں گے، اچھے ڈیڈ کے، اور ایک گناہ کا ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. یہ میٹافورک ہے، ایگزامپل ہے. تم ایک ہاتھ کے ڈسٹینس سے میرے قریب آؤ گے، میں ایک آرم کے ڈسٹینس سے تمہارے قریب آؤں گا. یعنی تم ایک سٹیپ لوگے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف. سٹیپ لے کر تو دیکھو، ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے. اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. یعنی وہی پیرامیٹر ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا. whoever comes to me walking, I will come to him running. جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, یعنی شرک نہ کیا ہو, I will meet with him as much forgiveness. تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. آپ چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے. اوکے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا، نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہر چیز تو حرام ہے، وہ حرام میں کرتا ہوں. تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے. تو یہ حماقت ہے، یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر لیں. تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی، اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے، یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے، تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا، اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں. رسول اللہ سیڈ فالو بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، بس خلاص، تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے، پھر نیکی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی. اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے، ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی. یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے. میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھے، وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی. یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ. قلب جو ہے نا، یہ بہت سائنس ہے قلب کی کہ قلب اصل میں ہے کیا. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ دس حدیث از ریئلی شوڈ بی آور کانسٹیٹیوشن. whoever is concerned about the hereafter. دیکھیں priorities, it's all about priorities. جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے. اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں. اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق. تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں. تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز، صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا. جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے
جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا، مائیوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا، لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا. میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں، لیکن اصل سکون ملا تو وہ اسٹارٹ پہ بیٹھ کے ملا. یہ سینٹنس کافی ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا. ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا انہیں. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے، اور ایئرپلین کریش میں کنفرم شہادت ہے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے بھاگو گے. میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے، وہ ٹاپر بھی تھے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے. کبھی کسی سٹی جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس دینے کے لیے. ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں، لیکن وہ ٹاپر بھی تھے، ون آف دی ٹاپرز تھے، ٹاپ 3 میں تھے. انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے، ہم پڑھ کے تھک جاتے تھے. ہمارا جی پی اے وہی 2.5 3 کے درمیان آتا تھا، وہ 3.5 3.6 پر بیٹھے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں، ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے، میری قدر نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے، دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے، پڑھائی چھوڑ دینی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. جیسے جم کیری کا کوٹ میں نے لاسٹ ویک آپ کو دکھایا تھا، اس نے کہا کہ I wish everyone should get rich and famous so that they may know this is not the answer. تاکہ ان کو پتہ لگے یہ آنسر نہیں ہے. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا، سیلفش ہو جانا، سیلف سینٹرڈ ہو جانا. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے. ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر، نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے، اصل چیز پیسے کی ہے. تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہوگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کو کنسرن بنا لے گا یعنی گریڈی ہو جائے گا، اللہ کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز. اللہ اسے غریب کر دیں گے. غریب سے مراد لٹرلی غربت نہیں ہے،
غریب سے مراد ہے کہ اس کا پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہو جائے گا. بٹوین ہز آئیز پاورٹی, یعنی اس کا مایوپک ویژن ہوگا, اس کا چھوٹا سا پرسپیکٹیو ہوگا, اس کا دل بڑا نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ڈس آرڈر ہز افیئرز اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈکریڈ فار ہم. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا سمیٹنے کی بجائے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں, ہماری لائفز میں برکت کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس اینٹی کو, اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی. لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی ورشپ اللہ. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی مدر. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی فادر. کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ماں نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ سوال پوچھنا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں, میں اللہ کے پاس کیوں جاؤں, یہ سوال اٹ سیلف ایک بہت ہی غم زدہ سوال ہے. اور انفارچونیٹلی بہت سو کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ میں کیوں کروں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کسی کے لیے تو کرنا ہے, عزت اسی میں ہے کہ اللہ کے لیے کر لیں. دوسروں کے لیے کریں گے تو ضلالت آپ کا جو ہے مقدر بن جائے گی, وہ ہم سب نے دیکھا ہے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, ان سے امید بھی لگانی چاہیے, ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے. یہ ایک میں الگ پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ اللہ کو اگنور کر کے نہیں, اللہ کو ڈسپلیز کر کے نہیں, پھر کامیابی نہیں ہے. ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں, غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم اگنور کرتے ہیں, ہم انہیں جوائن کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو ہم سائڈ لائن کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرس کو اللہ پھیلا دے گا. پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے, پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے, ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملنے والا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے, ہمارے افیئرس کو پھیلا کے. یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے. جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں, پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو, استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ تو پرسپیکٹیو کی بات ہے نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. تو اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ از الحکیم. اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا, ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا, ان کی روح کو پہچاننا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے. 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے. الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز, فل آف وزڈم. اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے, یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی, سنک کر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے, نبی تھے, انہیں غصہ چڑھا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, یہ غریب آدمی کی کشتی تھی, آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد, وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا, بادشاہ تھا, اس نے کشتی ہتھیا لینی تھی, میں نے سنک کر دی, کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی. لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے. وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا. اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی, ہمیں داغ لگیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا, کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا, اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می, میرے ساتھ کیوں, میرے ساتھ کیوں. کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44, اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ڈیسیجنز غلط لے کے.